بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 23 مئی سال 2020 ہے اور دن ہے آج ہفتے کا۔ آج ہم 2-3 خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور جہاز کا جو حادثہ ہوا تھا اس کے بارے میں تو تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے بارے میں آپ نے ادروائز بھی پورے الیکٹرانک میڈیا پہ وہ خبر چل رہی ہے، مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچ گئی ہیں۔ لیکن میں ایک چیز دے دوں کہ یہ جو خبر ہوگی، یہ جو حادثہ ہوا ہے طیارے کا PIA کا، اس کی تحقیقات ماضی کی نسبت ذرا تھوڑی سی شفاف ہوں گی، اور چونکہ ایک تو سارا ریکارڈ آلریڈی موجود ہے، اب صرف اس بات کا تعین کرنا ہے کہ یہ انجن کیسے فیل ہو گئے دونوں۔ لینڈنگ گیئر کا تو ایشو ہوتا ہی ہے، کوئی اتنا وہ نہیں ہے، لیکن لینڈنگ گیئر کا انجن کے بند ہونے سے، انجن کے فیل ہونے سے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں، اور دونوں انجن کا فیل ہونا یہ ایک خطرناک اور الارمنگ چیز ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی فوکر اور یا غیر معیاری جہاز نہیں تھا، ایئر بس تھی 320 اور فٹ تھی اس بارے میں بھی۔ اور دوسرا یہ کہ پائلٹ کے ساتھ جتنی بھی گفتگو ہے وہ ساری ریکارڈ آ چکی ہے، آپ لوگوں نے سن بھی لیا ہوگا۔ یہاں تک پائلٹ اور کنٹرول ٹاور آپس میں رابطے میں تھے کہ آپ کی ہائٹ اس وقت، آپ اتنی اونچائی پہ ہیں، اس اونچائی کو آپ کم کریں، آپ 10,000 پہ آ جائیں، پھر آپ 7,000 پہ آ جائیں، پھر آپ 5,000 پہ آ جائیں۔ اور پائلٹ بھی بڑا کانفیڈنٹ تھا کہ میں اپنی سپیڈ کو مینیج کر لوں گا، آپ مجھے لینڈنگ کروائیں۔ تو یہ ساری چیزیں، لیکن اچانک پھر جو تھا کہ انجن فیل ہو گئے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ خیر، یہ آ جائے گا۔ دوسری جناب جو الارمنگ خبر ہے ایک اور، وہ ہے کہ کرونا، کہ ہم بظاہر یہ ریلیکس ہو رہے ہیں کہ کرونا جناب ختم ہو رہا ہے، اور لاک ڈاؤن ختم ہو گیا۔ عید کے سلسلے میں اسپیشل خاص طور پہ اجازت دی گئی، گورنمنٹ نے دے دی، لاک ڈاؤن ختم اور مارکیٹس کھل گئی، پبلک ٹرانسپورٹ کھل گئی، ریلوے کھل گیا، سب کچھ یعنی کہ معمول کے مطابق، شاپنگ مالز، زندگی معمول کے مطابق نارمل۔ لیکن SOPs کا ہم خیال نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے نمبرز جو ہیں جناب وہ خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ 50,000 سے تجاوز کر گئے ہیں اس کے نمبر جی، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں ان میں تقریباً 2600 کا اضافہ ہوا، اور 2600 کے اضافے کے ساتھ 50,000 سے زائد ہو چکے ہیں کرونا کے پیشنٹ، اور یہ سب سے زیادہ نمبرز ہیں اب تک جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے 2 مہینے سے، یہ سب سے زیادہ نمبرز ہیں ایک دن کے 2600، اور ہماری جو پرسنٹیج ہے وہ بھی اب 16% پہ چلا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم 1,000 کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس میں سے 16% جو ہیں وہ پازیٹیو کیس آ رہے ہیں، جو کہ خطرناک چیز ہے۔ 100 میں سے 16 آ رہے ہیں، پہلے آ رہے تھے 100 میں سے 10، اب یہ 16 ہو گئے ہیں۔ اس کی ریزن ایک ہی ہے کہ ہم احتیاط نہیں کر رہے۔ پھر ایک اور چیز، پچھلے 24 گھنٹوں میں 50 اموات ہو چکی ہیں جی، 50 اموات، اور ہمارا نمبر جو ہے اب 1100 کو ٹچ کر رہا ہے، جو وفات پا چکے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی کرونا کی وجہ سے، 1100 کو ٹچ کر رہا ہے، 50,000 کو ادروائز نمبر ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے دنیا بھر میں جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 3,34,675، یعنی کہ 3,35,000 ہو چکی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ تو اگین میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم SOPs کا خیال نہیں کر رہے، اور خدا نخواستہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی چیز تو پھر جو ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے وہ مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے جو یورپ میں اور مغربی ممالک میں اور امریکہ جیسے ممالک میں ہو رہا ہے۔ اس لیے ابھی تک پاکستان کا پلڑا بھاری ہے، اور مزید یہ کہ پاکستان نے اس کرونا میں، اچھی خبر آپ کو یہ دے دوں کہ اس کرونا کرائسس میں پاکستان نے جی بہت زیادہ اچیو کیا ہے۔ کیا اچیو کیا ہے؟ پاکستان نے PPEs بنانا شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس ہیں وہ بنانا شروع ہو گئے ہیں، جو
کرونا کا علاج کرنے والے ہیلتھ ورکرز، ہیلتھ سٹاف، ادروائز جو کرونا کے پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک لباس پہنا ہوتا ہے، آنکھیں کور کی ہوتی ہیں پورا، اس کو پی پی ایز بولتے ہیں، تو وہ پاکستان اب بنا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ گلوز، ماسک، سرجیکل ماسک N95 جس کو کہتے ہیں، وہ بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا ہے وینٹیلیٹرز، اس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ تو اب پاکستان کے پاس، اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے پاس $2 ارب کا یہ ساز و سامان ایکسپورٹ کرنے کا سامان موجود ہے۔ اور اس میں یہ بھی ایک خبر ہے کہ اگر حکومتی ادارے، خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ وہ ریڈ ٹیپزم چل رہی ہے، سرخ فیتے کا شکار ہے، اور یہ اگر ہمارے بابوؤں نے یا کسی بھی وجہ سے اس میں آسانی پیدا نہ کی ایکسپورٹ کرنے میں، بزنس مین، ہمارے صنعت کار جو ہیں، جو یہ پروڈیوس کر رہے ہیں، یہ سارے جو آلات ہیں، آلات بھی، ساز و سامان بھی، ایکوپمنٹس بھی، یہ سارے، تو اس سے پاکستان کو $2 ارب کا زر مبادلے کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ $2 ارب کی اس وقت سخت موجود ہے کہ ہم $2 ارب کا سامان باہر، ہمارے پاس آرڈرز بھی ہیں، یعنی کہ ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں ان کے پاس آرڈرز بھی ہیں باہر سے کہ جناب ہمیں یہ سامان بھیجیں، لیکن سرخ فیتے کا شکار ہے۔ تو یہ جناب ایک بات کی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ، اور اس میں ہم خود کفیل تو ہو ہی گئے ہیں، بلکہ خود کفیل ہونے کے ساتھ ساتھ اب ہمیں گلوز، ماسک، سینیٹائزر اور پی پی ایز، اس کے لیے اب ہمیں دنیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہم خود بنا رہے ہیں۔ اور اگلی بات، ایک اور بات ہے، یہ بھی آپ دیکھیں، پچھلے 72 سالوں سے امریکہ ہمیں امداد دیتا آ رہا ہے جی، امریکہ نے یہ امداد دے دی، امریکہ نے ہمیں یہ دے دی، اور اس وقت جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے عطیہ کیا ہے امریکہ کو، گفٹ کیا ہے امریکہ کو، پی پی ایز، گلوز، ماسک، سینیٹائزرز، یہ عطیہ کیا ہے۔ اور خاص طور پہ امریکی وزیر خارجہ پومپیو کی طرف سے جناب انہوں نے پاکستان کو تھینکس بولا ہے، شکریہ ادا کیا ہے کہ اس وقت امریکہ یہ کہہ رہا ہے، آپ اندازہ کریں کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں پاکستان نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اور یہ سامان بھیجا ہے، تو ہم اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جب وہ جنگ لڑ رہا ہو، میدان جنگ میں ہو، اس وقت جیسے سپورٹ کی جاتی ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، تو اس ساز و سامان کی بھی وہی اہمیت ہے ہمارے نزدیک، اور پاکستان نے ہمارے لیے اس مشکل گھڑی میں، حالت جنگ میں بہت ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کا ایک دوسرا، ایک کرونا سے ہی ہم کرونا کرائسس سے کے دوران جو ہم نے اچیو کیا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ وہ ابھی عید آ رہی ہے، عید میں بھی 2 دن پڑے ہیں، تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، بہت کم نکلیں باہر، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹس میں کوئی خیال نہیں کر رہا، پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے دوران کوئی خیال نہیں کر رہا، اور بالکل ایک بازار جو ہیں فل ہیں اس وقت رش کے ساتھ۔ تو لہٰذا جناب پاکستان اچیو کر رہا ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے اس وبا سے بچنے کے لیے۔ کچھ اور خبریں، اور وہ ہیں جناب خاص طور پہ انڈیا سے متعلق اور کشمیر سے متعلق، اور انڈیا کے جو کرتوت ہیں، اور ایک اور میں آپ کو بتا دوں، ایک اور خبر بھی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، انڈیا کی صورتحال تو یہ ہے کہ پاکستان میں اب آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ انفارمیشن ہے کہ عید کے موقع پہ اور آنے والے دنوں میں اس وقت ہمارے ہاں جی سیکورٹی الرٹ ہے، ہائی الرٹ پہ ہے، اور خبر یہ ہے کہ کوئی بھی تخریب کاری، کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ انڈیا کروا سکتا ہے، اور انڈیا کے ساتھ کچھ اور بھی ایک آدھ پڑوسی ملک ہے، اس کی NDS ہے جی، افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ ہے، یہ کوئی سازش اور کوئی تخریب کاری، کوئی دہشت گردی کا واقعہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ سیکورٹی الرٹ پہ ہے، ہائی الرٹ پہ ہے،
اور انڈیا کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ پاکستان کو داخلی طور پہ نقصان پہنچائے، بدامنی پھیلائے۔ اس کی ریزن میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کشمیر اور جو انڈیا کے اندر شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کے بعد جو کچھ وہاں پہ رد عمل آیا ہے، اور دنیا بھر کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے وہ انڈیا اس کے سامنے ٹھہر نہیں پا رہا۔ زبردستی، بدماشی، غنڈہ گردی اپنی جگہ، لیکن اس کا جو عالمی سطح پہ رد عمل آیا ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور امریکہ پہ انڈیا پہ اچھا خاصا دباؤ ہے۔ OIC، ہم OIC کو اسی فورم پہ کہتے رہے ہیں کہ جناب بالکل ایک ڈیڈ مردہ فورم ہے، لیکن اب OIC نے بھی سخت ترین اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو ڈیموگرافی چینج کرنے کی لاء لے کے آئے ہیں، اور غیر کشمیری ہندوؤں کو ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں، اور وہاں کی سکونت دی جا رہی ہے، وہاں کا رہائشی قرار دیا جا رہا ہے، وہاں کی پراپرٹیز دی جا رہی ہیں تاکہ مسلم اکثریت کو مسلم اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے۔ OIC نے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن تنظیم جو ہے اسلامی ملکوں کی، اس نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کر دیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ دوسری جانب انڈیا کیا کر رہا ہے جی؟ انڈیا یہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی بستیاں جلائی جا رہی ہیں، اور یہ الزام لگا کے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ مسلمان پھیلا رہے ہیں، یعنی کہ انتہا پسندی، ہندوتا کا جو نظریہ ہے، جو فاشزم ہے، جو نازیسٹ جو سوچ ہے، اس کو یہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اب کرونا کو پھر اگین ایک مذہبی کارڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف۔ اس پہ یورپی یونین کی جو ریسرچ کونسل ہے وہ اپنی رپورٹ دے چکی ہے، امریکنز اس پہ رپورٹ دے چکے ہیں، اور امریکہ کی جو مذہبی آزادی کی سفیر ہیں وہ اس بارے میں اسٹیٹمنٹ دے چکی ہیں، اور انڈیا کی مذمت کر چکی ہیں۔ تو یہ تانے بانے بنے جا رہے ہیں جی، سازشوں کے تانے بانے۔ تو آپ بھی اپنے گرد و پیش کا خیال رکھیں، اگر کوئی مشکوک ایکٹیویٹی نظر آتی ہے تو اس کو دیکھیں، کیونکہ تخریب کاری انٹرنلی پاکستانی عوام کو، پاکستانی قوم کو پریشان کرنے کے لیے انڈیا کوئی بھی بزدلانہ اقدام کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس وقت کافی مار پڑ رہی ہے، افغانستان میں بھی، مقبوضہ کشمیر میں بھی، ہندوستان میں بھی، تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تھیں میری گزارشات جناب اور خبریں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔